بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی افحسب الذین کفروا، یہ متفرع ہے پہلے جواب شبوں پر عباد اللہ عباد الصالحین کی جو پکار کرتے رہے لوگ حاجتوں میں مشکلوں میں. افحسب الذین کفروا، کیا خیال کیا الذین کفروا، خیال کرنا ہے ذرا جو صوفی بیٹھے ہیں، ہاں پورے غور سے دیکھنا ہے، فتووں کی بھرمار آ رہی ہے، ہاں تھوڑی ٹریننگ ہو رہی ہے. افحسب الذین، کیا خیال ہے کس کا؟ الذین کفروا، کیا خیال ہے الذین کفروا کا؟ الذین کفروا پہلی فتویٰ شروع سٹارٹنگ میں ہی فتویٰ آیا، شروع رکوع میں فتویٰ آیا. ایک مولوی صاحب مجھے کہتا ہے کہ اس رکوع کا کیا موضوع ہے. ایک ہماری طرز ہے ہر رکوع کا موضوع بیان کرنا، کہ اس رکوع کا یہ موضوع ہے. یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ طرز تھی کہ وہ اجتماعی ترجمہ میں پہلے بتاتے اس رکوع کا موضوع کیا ہے، اس کا موضوع یہ ہے، خلاصہ کیا ہے. ہر رکوع کا موضوع اور خلاصہ ان کے پاس جو ہم نے پڑھا، میرے پاس الگ قرآن موجود ہے، اس میں ہر رکوع کا خلاصہ اور ہر کا موضوع لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پھر بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے. تو وہ اجتماعی ترجمے کے لیے تو بہت کام کی چیز ہے کہ ایک رکوع پڑھانا ہو، درس دینا ہو، ہاں بھائی اس رکوع کا خلاصہ دو باتیں، موضوع فلاں، خلاصہ فلاں، بس اس پہ آپ درس دیں. اس لحاظ سے وہ بہت اچھا ہے. تو مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، کہتے اس رکوع کا خلاصہ بیان کرو. میں اس کا نہیں موضوع بیان کرو. میں نے کہا اس کا موضوع تکفیر ہے. اس موضوع کا موضوع کیا ہے؟ تکفیر ہے. دیکھو کیسے چلتے. ہاں بھائی افحسب الذین کفروا، کیا خیال کیا ان لوگوں نے، الذین کفروا، کس نے بھائی؟ کافروں نے کیا کفر کیا؟ کیا کفر کیا؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کفر یہ ہے، کیا کفر کیا؟ ان یتخذوا، یہ کہ بنا لیا انہوں نے، عبادی بتوں کو، عبادی درختوں کو، شجروں کو، حجروں کو، عبادی میرے مقرب بندوں کو. عبادی کا معنی میرے خاص بندوں کو، خاص بندوں کو. اب ذرا خیال سے میری بات سننی ہے. افحسب الذین کفروا، کیا خیال ہے کافروں کا یہ کہ انہوں نے بنایا میرے بندوں کو میرے سوا مشکل کشا، حاجت روا، کہ میں ناراض نہیں ہوں گا، کہ میں ناراض اور لکھا ہے آپ کے پاس. کیا خیال ہے ان کا کہ میں ناراض نہیں ہوں گا، میرے بندوں کو پکاریں گے تو اس پہ میں ناراض نہیں ہوں گا. یہ خیال ہے کافروں کا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. لا یغضبنی، یہ بات مجھے ناراض نہیں کرے گی. کافروں کا کیا گمان ہے کہ ہم جو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوگا، یا علی مدد کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے پیاروں کو پکار رہے ہیں.
یہی گمان ہے مشرک کا کہ ہم اللہ والوں کو پکارتے ہیں، پیارے اللہ کے جوہدیاں کرنے والوں کو پکارتے ہیں، اس پر اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اے خیال کیتی بیٹھے ہو او کافرو، یہ گمان ہے تمہارا، لیکن یہ مسئلہ توحید ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے، فرماتے کہ ایک بیوی ہے اور وہ خامند کے دوست کے ساتھ چلی گئی یا بھائی کے ساتھ بستر پہ سوئی، تو اب خامند کہتا ہے کیوں؟ تو وہ کیا کہتی ہے؟ تیرا اپنا ہے نا، بیگانہ تو نہیں، تیرا اپنا ہے نا، کوئی دشمن تو نہیں ہے، تیرا دوست ہے، اس کے ساتھ سو گئی، تاں کیڑی گل ہے، تاں کیا فرق پڑا ہے، تیرا بھائی ہے، تیرا دوست ہے۔ تو فرمایا غیرت والا خامند اس مسئلے میں کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تفہیم کے لیے شاید کہتے تھے کہ توحید اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے۔ اس میں مشرک کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، تاں کیڑی گل ہے، اگر میں نے اسے پکارا تو اس پہ اللہ ناراض نہیں ہوگا، اسی کا خیال کرنا ہے۔ افحسب الذین کفروا، کیا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، کیا کفر کیا؟ ان یتخذوا عبادی من دونی، کہ بنا لیا انہوں نے میرے مقرب بندوں کو، عبادی اضافت تشریف ہے، میرے خاص خاص انبیاء اولیاء کو، من دونی میرے سوا اولیاء، کار ساز مددگار، کہ میں ان پر ناراض نہیں ہوں گا۔ فرمایا خبردار، انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے، جہنم جہنم للکافرین، کس کے لیے تیار کی؟ للکافرین، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی، للکافرین نزلا، واسطے کافروں کے ادروئے مہمانی کے۔ یہ تحکم جیسے آپ کہتے ہیں آپ جو مرضی کر لے، میں تیری اچھی مہمان نوازی کروں گا، یعنی منہ پہ جھوٹے لگاؤں گا، تو یہ تحکم ہے۔ فرمایا ان کافروں کی، پھر آ گیا کون؟ حالانکہ آنا کیا چاہیے تھا؟ ہاں ضمیر کا مقام ہے، انا اعتدنا جہنم لہم، لیکن لہم نہیں، للکافرین، یہ فتویٰ لگانے کے لیے اس میں ظاہر لگایا گیا ہے کٹر کافر بے ایمان، نزلا ادروئے مہمانی کے۔ قل حل دفع شبو ہے، اور وہ خیال کرنا ہے، یہ دفع شبو کے فتویٰ ٹھوک دیا، دو فتوے لگائے۔ تصور کرو اتنی بڑی پگڑی، دستار، داڑھی، جبہ، اتنے نیک، اتنے بزرگ نیک لوگ، فتویٰ اتنے حاجی صاحب، ہاں شیخ الحدیث صاحب، ساری زندگی طالب علموں کو پڑھائے بے ایمان نے، اور پیر صاحب اتنا نیک، پلے پلے زنانیوں کی طرح بولتا ہے، اتنا بڑا نیک بزرگ پارسا، اس پہ فتویٰ۔ فرمایا سارے عمل برباد ہے، فتویٰ لگا سب کچھ برباد ہے۔ قل حل ننبئکم دفع شبو، کہ ہمارے اعمال حسنہ ہم کو نجات دیں گے، تہجد پڑھنا، اوابین، اور بھاگ کے استنجے مسواک،
ہم استنجے مسواک یہ بچا لیں گے اور لوٹے چھوٹے بچا لیں گے اور نیک اعمال صدقے خیرات. فرمایا قل اعلان کر میرے پیغمبر حل ننبئکم کیا بتلاؤں میں تمہیں بالاخسرین اعمالا جو سب سے زیادہ نقصان میں چلے گئے ادروئے اعمال کے جن کا سب کیتا کرایا ڈنگرا تے بیٹا گیا سب کیتا کرایا برباد ہو گیا. بالاخسرین اعمالا یہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ بیان اخسرین ہے. یہ کون ہے اخسرین؟ الذین اس کے دو معنی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا پہلا معنی کہ وہ اخسرین جن کی ساری محنتیں گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں. ساری محنتیں گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں. توجہ فرماؤ ذرا اوپر زیارت کراؤ ذرا. مسئلہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں پہلا معنی یہ ہے کہ یہ وہ اکثرین ہیں کہ جن کی جتنے نیک اعمال ہیں اور جتنی نیکیاں ہیں وہ دنیا کے اندر ہی ضائع ہو گئی. دنیا کے اندر ہی ضائع ہو گئی. کیوں کہ شرک پہ مبنی عقیدہ بدعت پہ مبنی عمل سارا کچھ برباد ہو گیا دنیا کے اندر ہی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ حالانکہ وہ سمجھتے رہے خیال کرتے رہے انہم یحسنون صنعا کہ بے شک وہ کرتے یحسنون خوبصورت کر رہے ہیں کام. یحسنون صنعا اور بدعت حسنہ کا رگڑا بھی نکل گیا. یحسنون صنعا وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں بدعت حسنہ کر رہے ہیں. یحسنون صنعا ہم بہت اچھے کر رہے ہیں. بابے کے نام کی نظر نیاز 11ویں 12ویں دے رہے ہیں. قیامت کے دن بابا بچا لے گا. یا اولی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں یا حسین یا عباس ہم پکار رہے ہیں. یہ ہمارا عشق بالمقربین ہے یہ ہمیں بچا لے گا. یہ سمجھتے رہے سب کچھ برباد ہو گیا. پھر آ گیا اولئک الذین کفروا. اولئک الذین کفروا یہی لوگ ہیں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا بلقائہ اور اس کی ملاقات کا. فحبطت اعمالہم پس برباد ہو گئے. حبطت سب کچھ چٹ. حبطت اعمالہم اس لیے برباد ہو گئے نیک اعمال ان کے. فلا نقیم لہم پس ہرگز نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے یوم القیامت وزنا دن قیامت کے ترازو. ذالک جزاؤہم یہی جزائے ان کی جہنم بما کفروا. بما پھر آ گیا بما کفروا بوجہ ان کے کفر کرنے کے. واتخذوا آیاتی اور بنایا انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو ہزوا مذاق کیا ہوا مسخری کیا ہوا محزوا. تو پہلا بات کیا آ رہی ہے ان یتخذوا عبادی. ضرورت ہی نہیں. یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں بت 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 سونے چاندی کے بت. پہلے مشرک کون تھے جی؟ بتوں کے پجاری تھے. اب یہ معاملہ بریلوی بھی کہتے ہیں یہ للڑ بھی کہتے ہیں. پہلے للڑ نہیں کہتے تھے اب للڑ یہی کہتے ہیں. اور کیا بت بت بت
اور کچھ عرصے کے بعد آپ کے اشاعتی بھی کہنے لگ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اب جو ریورس گیئر لگایا ہے یہ بھی جائیں گے پیچھے۔ اب ذرا خیال کرنا ہے کہ بریلوی اس پہ زور لگاتے ہیں من دونی بت بت بت، یہ انشاءاللہ میں اس پر مستقل ایک دن نکال کے جو آپ کے مسائل کا ٹائم ہے اس من دون اللہ کی مختصر آپ کو بات اور تنقید بابن نزاع کا تعین کر لیں گے اور مختصر سی بات ہوئی۔ تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ تو جو للڑ ہیں یہ بھی کہتے ہیں بت، کیوں؟ پہلے نہیں، مولانا سرفراز نہیں کہتے تھے، اب کے لوگ جو ہیں کیوں؟ اب تو ماسٹر اکاڑوی نے یہاں تک کہا کہ یہ جو من دون اللہ والی آیات ہیں یہ جو مماتی ہیں یہ خارجیوں سے بھی بدتر ہے، اور یہ قبروں پہ فٹ کر رہے ہیں اور انبیاء اولیاء پہ، تو کہتے ہیں یہ یہودیوں والا کام ہے۔ تو یہ ماسٹر امین صاحب کے ملفوظات اور اگلی نسل جو خیبر پختونخوا کے جو آپ کے محقق ہیں نا ان کی تحقیق بھی یہی ہے، ماسٹر اکاڑوی کے 4 رسالے رٹے ہوئے ہیں، وہ اس کے خرافات، اپنا انہیں پتہ نہ نیچے کا ہے نہ اوپر کا ہے، تو وہ صرف ماسٹر اکاڑوی کے چند خرافات رٹ کے تو وہاں چوہے کو ہریڑیں مل گئی تھی، تو اپنی تحقیق اتنی ہے۔ تو بہرحال یہ کیوں کہتے ہیں کہ جا من دونہی اگے کہ لا یسمعو سما گیا ہومن دعائم غافلون، تو اس لیے انہوں نے بھی کہنا شروع اے بت مراد نے جی مودودی جو مذہب ہے یہ مذہب نہیں ہے، مودودی کوئی مذہب نہیں، مودودیت کھچڑی کا نام، کھچڑی، اور وہ اس میں ہر گمراہی کا گٹر ہے، ہر کفر کا گٹر ہے، اور نام اوپر لیبل جماعت اسلامی، جماعت اسلامی اندر نیری بے ایمانی اور اوپر جماعت اسلامی، یہ ایک انہوں نے بورڈ بنایا ہوا ہے۔ اب ان کے نزدیک توحید شرک کا کوئی فرق نہیں، یہ جتنے قبر پرست ہیں اور غیر اللہ کے لیے علم غیب حاضر ناظر مختار کل یہ سمجھنے والے، یہ مودودی کے نزدیک یہ اولیاء اللہ ہے، تو ان کی بات بھی کریں لیکن مشرک ان کو نہیں کہتا کیونکہ سیاسی لیڈر ہے۔ تو انہوں نے بھی یہاں گڑبڑ شروع کی، لیکن یاد رکھو یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کسی کے باپ کو بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہاں دیکھو اس آیت کا کیا جواب ہوگا عبادی کا، یہ بت ہیں پتھر دیواریں، سوچ لو یتخذوا عبادی، اور جہاں حوالے بھرمار ہے عبادی، نیچے کیا لکھا ہے ملائکتی و عیسیٰ و عزیر، عیسیٰ و عزیر، یہ اس پر سارے حوالے ہیں۔ وہ اوپر دیکھو حاشیہ نمبر 1، سارے نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھتے رہیں، یہ آپ کے پاس مظہری کا حوالہ لکھا ہے، روح المعانی کا حوالہ لکھا ہے، قاسمی کا حوالہ لکھا ہے، حتیٰ کہ بابا سیوطی جلالین کا حوالہ لکھا ہے، اور جمہور مفسرین فرماتے ہیں یریدو کل من عبد من دون اللہ، سب مراد ہیں اللہ کے سوا، جن میں عزیر عیسیٰ ملائکہ یہ بھی داخل ہیں۔ البحر یہ ساری آپ کے پاس روح البیان یہ بریلویہ کی پسندیدہ تفسیر ہے، اس کا حوالہ بھی ہے کہ جہاں پر کیا لکھا ہے عیسیٰ و عزیر، یہ عبادی سے مراد یہی ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے جاؤ، نیچے اور حوالہ لکھا ہے، یہ خازن کا حوالہ ہے، میرا کا حوالہ ہے، اور ایسر التفاسیر ہے، یہ خاص کر للڑوں کے لیے ہے۔ اور آگے کیا ہے کالا جمہور المفسرین، جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کلو من عبیدہ من دون اللہ۔ یہ کون ہے؟ ابن عطیہ،
ابن عطیہ کا حوالہ ہے، اور اسی طرح آگے مدارک کا حوالہ ہے۔ یہ سارے حضرات کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ عبادی، عبادی، یہاں بت شت کوئی نہیں، اور بنی اسرائیل میں بھی گزرا تھا بت شت نہیں۔ اگر آپ کا غور ہو تو بالکل سیاق میں وہی عباد ہیں جن کا تذکرہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فضلنا بعضا نبی جینا علی بعض، وہی انبیاء اولیاء ان کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا عبادی من دونی اولیاء، اولیاء کا معنی بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا۔ تو کیا خیال ہے جو انبیاء اولیاء کو حاجت روا سمجھے وہ کون ہے؟ ہاں خیال کرو۔ اب یہ فتویٰ میرا نہیں، فتویٰ کس کا ہے؟ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اب اس فتویٰ کو جو مفتی نہیں مانے گا، ہاں یہ فتویٰ ہمارا نہیں، یہ فتویٰ قرآن کا ہے، یہ منسوس فتویٰ ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ منسوس فتویٰ ہے۔ اس منسوس فتویٰ سے جس کو غصہ آئے، جو انکار کرے، جو اس کی تعویلیں کرے، کیونکہ مسئلہ منسوس ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اب بھی دو چار صوفی اس طرح دیکھ ہاں، اور اس طرح نہ دیکھو، اس طرح دیکھو، اے نیچے بار بار زیارت کرو اور پڑھو وظیفہ افا حسب الذین کفروا۔ اس رکوع کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ۔ وظیفہ ہے نا؟ ہاں، جو صوفی پریشان ہو 3 دفعہ صحیح نیت سے پڑھے اس رکوع کو، اور شرح صدر ہو جائے گی۔ ہاں بھائی، مولویوں نے بھی تمہیں بہت خراب کی ہے، بالکل خسی بنا دی ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے پہلے ہی تیار کر رکھا ہے، سپیشل ڈش تیار ہے، جہنم للکافرین نزلا۔ اچھا، الذین ضل سعیہم، میں نے کیا معنی کیا؟ یہ کون مراد ہے؟ مبتدئین اور مشرکین، جن کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اس پہ ایک عبارت ہے بہت اچھی، وہ ذرا دیکھو، فل مراد ہو بے قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کون ہے، اس کو ذرا سمجھ رہے ہیں، یہ کسی مقصد کے لیے جان رکھی ہے، وہ غلط سمجھنی ہے۔ یہ الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہم اہل الاہوا، یہ بدعتی ہیں، الذین خالفوا اہل السنہ، جنہوں نے مخالفت کی اہل سنت کی، فدخل فیہم الروافض، اس میں روافض بھی داخل ہیں، معتزلہ بھی، با سائر اہل الہوا، یہ سارے بدعتی داخل ہیں۔ کل تو والظاہر ان المراد بہم الکفار، میں کہتا ہوں ظاہر ہے کہ ان سے مراد کون ہے؟ کفار۔ ایک عبارت یہ، اس کو بھی ذرا سمجھو۔ اچھا پہلے یہ دیکھیں، پہلے یہ بتائیں کہ یہ روافض معتزلہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو موجود تھے؟ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں، روافض معتزلہ خوارج کے بارے میں، لیکن جب آیت نازل ہوئی تو موجود نہیں تھے۔ تو ضابطہ کیا نکلا؟ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب۔ ہاں ابھی آپ تکڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو کہتے ہیں ہم پر فٹنگ ہو رہی ہے،
کافروں والی ایتیں ہم پہ جی کیا کر رہے ہیں؟ فٹ کر رہے ہیں. ہاں شیخ صاحب کہتے پہلے یہ بتاؤ فٹنگ ہوئی ہے یا نہیں. وہ کہتے کہ قابلہ ہو نا، وہ کیا واشل ہو، پیپ پہ چڑھانی ہو، اگر تھوڑا سا چوڑی میں فرق ہو وہ فٹ نہیں ہوتی. فٹ تب ہوتی ہے کہ چوڑی ایک ہو. تو ایک لوہے والا پرزہ بغیر چوڑی کے ایک ہونے کے نہیں فٹ ہوتا. تو آئے تم پہ کیسے فٹ ہو گئی؟ تم کافروں والی چوڑی جیسے بنے تب فٹ ہوئی ہے، ایسے کیسے فٹ ہو گئے؟ اس لیے شیخ القرآن صاحب کہتے اے دس فٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہتے فٹ کرتے ہیں، فٹ ہوئی ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہوئی تو پھر تو ہمارا قصور ہے، اگر ہو گئی ہے تو پھر مطلب ہے تو کافر ہے اس لیے تجھ پہ فٹ ہوئی ہے. ہم پہ تو فٹ نہیں ہو رہی، ساری تجھ پہ ہی فٹ ہو رہی ہے. ہاں بھائی دیکھو، یہ اہل بدعت یہ طریقہ ہے. یہ بہت سارے صوفی ہیں وہ اس مصیبت میں پڑے ہیں. یہ تو ان کافروں کے بارے میں ایت نازل ہوئی ہے. یہ بریلروں کے خلاف کیسے ہو گئی، للڑوں کے خلاف؟ یہ تو پہلے ہی بعد میں ہوئے. تو یہ ہے رابطہ العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. آگے کیا ہے جی؟ علی بن ابی طالب، ضحاک اور بہت سارے کہتے ہیں ہم الحروریہ. یہ کون ہیں؟ حروریہ ہیں. اب یہاں ایک خیال کرنا ہے حضرت علی کا. میں جہاں ایک تجھے بات آپ کو بتانی، ایک اور غرض بھی ہے، ذرا خیال کرنا. حروریہ ہیں اور مانا یہ حضرت علی سے ہے کہ یہ آیت کریمہ شامل ہے حروریہ کو جیسے شامل ہے یہود نصارہ وغیرہ کو. ہاں لا انہا نزلت فی ہؤلاء، ان میں نازل نہیں ہوئی بلکہ ان کو کیا ہے؟ شامل ہے. فإن هذه الآية مکیہ قبل خطاب اليہود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالکلیہ، انما هي عامة فی کل من عبد اللہ علی غیر طریقۃ مرضیۃ یحسب انہ مصیب فیہا وان عملہ مقبول وہو مخطئ وعملہ مردود. حاصل کیا نکلا کہ یہ آیت خوارج، یہود بھی اس وقت مکے میں نہیں تھے، یہود یا خوارج یا اہل بدعت اس کو شامل ہے اپنے عموم کے اعتبار سے. یہ نہیں ہے کہ ان کے حق میں نازل ہوئی، تو یہ عموم کے اعتبار سے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی ایتیں پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے، حضرت علی کے ساتھ دو لوگوں کی جنگیں ہوئی، ایک جنگ صفین اور ایک جنگ جمل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ایک جنگ نہروان ہوئی خوارج اور حروریہ کے ساتھ. اب توجہ میری طرف رہے کہ حضرت علی اہل نہروان اور حروریہ پر تو ایتیں بھی فٹ کر رہے ہیں، حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہیں، اور جبکہ حضرت معاویہ وغیرہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تو ان کے لیے حضرت علی دعائیں بھی کر رہے ہیں اور جنت کی بشارتیں بھی دے رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. آخر اس رویے کا فرق کیوں ہے؟ تم نے میری کوئی بات نہیں سمجھی. یہ جتنا مودودی ذہن ہے اور مودودی فکر نے آگے گندے انڈے بھی دیے. یہ جیلمی اور اس طرح کے شیاطین یہ مودودی کے گندے بچے ہیں، اور وہ اسحاق جالبی اور یہ جتنے یہ اسی گند سے نکلے ہیں. اب میرا سوال ہے، پوچھو ان پڑھے لکھو جاہلوں سے کہ حضرت علی کی حضرت معاویہ کے ساتھ بھی جنگ ہوئی، خوارج کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن رویہ کیوں مختلف ہے؟ اگر حضرت معاویہ اور ان کے گروہ کو باغی کہا جائے تو پھر وہ اچھے باغی کیسے بن گئے؟ اور یہ باغی ہیں حروریہ، حالانکہ یہ تھے حضرت علی کے ساتھ اور یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن کے بھی بڑے ماہر تھے، نمازیں یہ بھی پڑھتے تھے. حضرت علی ان کے خلاف حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہیں اور آیات بھی ان پر فٹ کر رہے ہیں.
جبکہ حضرت معاویہ وغیرہ کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور انہیں جنتی بھی سمجھ رہے ہیں، ان کے مقتولین کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قتلا ناب قتلا ہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں، ان کے شہید بھی جنتی ہیں۔ آخر تجھے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور حضرت معاویہ بھی باطل پہ نہیں، وہ بھی، اور خود حضرت علی کے اپنے لفظ بھی موجود ہیں۔ تو ایک لفظ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف زیادتی کی، بغاوت کا معنی زیادتی۔ تو یہ ہے بات سمجھنے اور سوچنے والی دوستوں بزرگوں کہ جماعتیں لڑائی دونوں سے ہے، ایک جماعت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ان کے مقتولین کو جنتی کہا جا رہا ہے، جبکہ دوسروں کو کہا جا رہا ہے الذین ضل سعیہم، ان کی ساری کوششیں برباد ہو گئیں۔ اور یہ کون ہے؟ حروریہ اور خوارج، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیوں فرق ہے؟ یہ فرق اس بات کی حجت اور دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضی حضرت معاویہ اور ان کی پارٹی کو حقیقتاً باغی قطعاً نہیں سمجھتے تھے۔ بے شک سے پہلے سمجھو، ہاں مرزے کا آپریشن وہ ہوگا، وہ اصل دورے میں تھوڑی رکاوٹ آ رہی تھی، تو مرزے کا آپریشن انشاءاللہ ہوگا، وہ ابھی وقت کچھ ہوا تو کچھ کر لیں گے، نہیں تو عید کے بعد ایک ایک حدیث پہ ایک ایک گھنٹے کا آپریشن شائع کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں وہ بچنے شچنے نہیں لگا، اب جتنے یہ دشمنان صحابہ ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع ہے اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ للڑ شلڑ ختم ہو گئے ہیں، ابھی وہ آپ جانے اور للڑ جانے، ہمارا جو کام ہے اب ایک ہی مشن ہے، جتنے دشمنان صحابہ جہاں چھپے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اسی طرح کریں گے جیسے گھومن اینڈ کمپنی کے ساتھ ہوا تھا۔ ہاں بھائی، باقی یہ مسائل آپ ان مسائل کو بیان کریں، یہ نہیں ہے کہ مسئلے چھوڑ دیں، ہاں آپ یہ مسائل ان کو سمجھے بھی صحیح، بیان کریں۔ اور الحمدللہ اب ان مسائل، یہ مسئلہ حیات ممات اور یہ مسائل تو اتنے عام ہو گئے کہ بچوں کو بھی گلی گلی پہ معلوم ہے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ان کا کوئی ملا بھی گفتگو کرنے کی سکت اور ہمت نہیں رکھتا، اب بچوں کے سامنے بھی نہیں بول سکتے، اس لیے اب ذرا خیال کرو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بدعتی لوگ، اور میں نے اسی لیے کہا کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، کیا کہا میں نے یاد ہوگا، بدعت حسنہ والے خیال کرتے رہے کہ یہ حسنہ ہے، یحسنون یہ حسنہ سمجھتے رہے، حالانکہ وہ شریعت سے ثابت شدہ نہیں تھی، تو یہ بھی سارے لے اعتقادہم انہم علی الحق کے، کہ اس عقیدے سے کہ وہ حق پہ ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی بھی ہے کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری محنتیں دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں گم ہو گئیں، دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں گم ہو گئی۔ یہ بازاروں میں جاؤ تمہیں پتہ چلے، صبح سے دکان پہ، رات وہاں ہو گئی، ٹرک ڈرائیور سے پتہ کرو، ہاں سارا 24 گھنٹے جاگ رہا ہے، دکانوں پہ محنت ہو رہی ہے، زمینوں پہ محنت ہو رہی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ فصل آ گیا، پیسہ آ گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ اور یہ وہ دجالی سوچ ہے، دنیاوی کارخانے، دنیاوی کامیابیاں اور پیسہ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا یہ ہے کہ ان کی ساری محنتیں برباد ہو گئی ہیں۔ یہ اصل تو آخرت کی محنت تھی۔ اولئک الذین کفروا، پہلا معنی زیادہ فٹ ہے، دوسرا استنباطی اور ضمناً ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں وجہ حبط اعمال، کہ کیا کیا تھا انہوں نے، قصور پھر کیا گیا، بے آ جاتے
ربہم، پہلے بار بار بتایا ہے کہ اصل قیمت آیات کی ہے بلقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، حبطت کا کیا معنی کریں گے بھائی؟ چاٹ کیسے ہو گئے؟ کافر، یہی تو سمجھنے کی بات ہے نا، برباد ہو گئے کا کیا معنی؟ ضائع ہونے کا کیا معنی؟ کافر اگر کوئی کسی کو فیر مارے عمل ہے کہ نہیں لگے گا؟ کافر ہم بستری کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل برباد ہے جب بیٹا پیدا ہو جاتے. تو ہم بستری بھی تو نیک عمل ہے نا بھائی، یہ کس نے کہا ناجائز کام ہے؟ یہ بھی نیک عمل ہے. ہاں، حبطت اعمالہم کا معنی ہے اس کا ثواب برباد ہوگا، عمل کا ثواب برباد ہوگا، یہ بات ہے. حبطت اعمالہم، سمجھ گئے میری بات؟ حبط اعمال سے مراد عدم قبولیت ہے، قبول نہیں ہوگا، عمل برباد ہوگا. ورنہ کافر کسی کو فیر مارے یہ بھی عمل ہے، اگلا بندہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. کافر شادی کرے یہ بھی عمل ہے، تو اس کی اولاد بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ عمل کا نتیجہ تو ہے. لیکن حبط اعمال کا مطلب کہ یہ برباد ہو گئے، یعنی ثواب نہیں ملے گا. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پس نہیں قائم کریں گے ہم واسطے ان کے دن قیامت کے وزنا، ترازو. اشکال تو بڑا ہے، لیکن آپ کو میرا خیال ہے نہیں آئے گا. اشکال آ جائے تو مجھے رکا لکھ دینا، نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آگے ہے حدیث دیکھ لو کہ آئے گا ایک آدمی العظیم السمین یوم القیامہ، موٹا تازہ ہوگا قیامت والے دن، نئی وزن ہوگا اللہ کے ہاں جناح بعوضہ، مچھر کے پر جتنا بھی. آپ نے فرمایا اقرؤ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بخاری شریف. ایک موٹا تازہ سنڈے کی طرح آدمی لایا جائے گا، بہت موٹا آدمی، لگتے مولوی ہوگا، اور کیا پتہ لاہور والے بزرگ نہ ہوں. بہت موٹا مولوی، ہبر سمین، بڑا موٹا تازہ، موٹے موٹے صرف ایک نہیں ہوگا، کئی ہوں گے، اور مچھر کے پر جتنا وزن بھی نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطا بالرجل الاکول، ایک زیادہ کھانے والا مرد لایا جائے گا. اکول، کئی ہوتے ہیں نا صحیح ماشاءاللہ ہر روٹی کو آخری سمجھ کے کھاتی. الشروب، اور زیادہ پینے والا. العظیم، فیوزن بحبۃ، وہ دانے کے ساتھ تولا جائے گا تو کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن. آپ سمجھے نہیں کہ یہ حدیثیں میں نے کیوں لائی ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھے. ہاں نہیں، قیامت کے دن وزن نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ترازو قائم نہیں ہوگا یا وزن نہیں ہوگا؟ دونوں الگ الگ چیزیں، یہ مسئلہ ہے. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وزن نہیں ہوگا. اعمال ترازو لگے گا، لیکن یہ جو اعمال باطلہ ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ ہے بات سمجھنے والی. ترازو قائم ہوگا لیکن اعمال شرکیہ بدعیہ میں وزن نہیں ہوگا. تو اس صورت میں ترازو کی نفی نہیں ہو رہی،
کیونکہ وہاں کیا ہے؟ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے، نضع الموازین، اور اسی طرح الوزن یومئذ الحق، اس کی بات آئے گی سورۃ الانبیاء میں۔ تو ایک اشارہ نکل رہا ہے، میری طرف توجہ کرو، باریک بات ہے، اتنی موٹی بات نہیں، کہ ترازو ہوگا لیکن ان اعمال کا وزن تو ہم قائم نہیں کریں گے، وزن یعنی ان کے اعمال کا وزن باقی نہیں ہوگا، خالی اعمال ہوں گے۔ جیسے یہ سنڈا آیا ہے اتنا بڑا بھاری، اور پتھر مچھر کے پر جتنا بھی وزن نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ ان کے عمل پہنچے ہوں گے وہاں۔ دوسرا یہ کہ ترازو قائم نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ترازو قائم، ترکڑی نہیں لگے گی، یہ دوسرا معنی ہے۔ پھر اس پہ اشکال ہوگا کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ موازین تو وہ ترازو تو قائم ہوں گے، تو لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کا کیا معنی ہے؟ آپ میری بولی سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ترازو تو قائم ہوں گے، تو جواب یہ ہے کہ ترازو قائم ہوگا، لیکن دو قسم کے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان کے لیے ترازو نہیں، عام لوگوں کے لیے ترازو ہوگا۔ ایک وہ جو کٹر مشرک ہے، اور دوسرا وہ جو توحید کے اعلی درجے پہ فائز ہے، اس کے لیے اب وہ حدیثیں ساتھ مل جائیں گی۔ آپ نے فرمایا 70,000 آدمی، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا جو جنت میں جائیں گے بلا حساب ولا کتاب۔ اور ان کے بارے میں کیا خلاصہ نکالا؟ یتوکلون علی ربہم، یتوکلون علی، یہ ہے توحید کا اعلی معیار۔ اس میں یہ ہے کہ دوائی بھی نہیں کروائیں گے، لا یسترکون، اور رکیوں کے پیچھے بھی نہیں بھاگیں گے، اسباب کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ رکیہ سمجھتے ہو؟ ادھر جی دم رکھے، ادھر جی دم رکھے۔ یسترکون استفعال ہے، کثرت ہے، کہ جیسے دموں کے پیچھے پڑ جانا، شوق، اور دوائیوں کے پیچھے بھی نہیں پڑیں گے۔ یتوکلون علی ربہم، تو یہ لمبی حدیث ہے، تو ان کا حساب نہیں ہوگا، نہ کوئی ترازو ہوگا، وہ باروں بار جو پکے بڑے مواحد ہیں وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں کر دے، ہاں بھائی۔ اور دوسرے جو مشرک ہیں وہ بھی باروں بار جہنم میں جائیں، ان کے لیے بھی ترازو بین بین ترازو قائم ہوگا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو کتنے معنی میں نے کیے ہیں؟ دو۔ ایک تو ہے کہ وزن ترازو قائم ہوگا لیکن ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا اور وہ ہلکے ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ترازو قائم ہوگا لیکن دو قسم کے لوگ جو توحید کے اعلی درجے پہ قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو توحید حالی والے ہیں۔ یہ توحید حالی جن کے اندر توحید اتری ہوئی ہے، تو یہ لوگ بغیر ان کا نہیں ترازو ہوگا، اور دوسرے جو مشرک ہیں پکے کٹر شیطان، ان کو بھی باروں بار جہنم میں لے جایا جائے گا، ترازو کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ ترازو لگے کہ کیا تو لیں گے ان کا؟ ترازو تو تب ہو کہ کوئی دونوں پلڑوں میں کوئی چیز ہو، ان کا تو گند ایسا ہے کہ ترازو کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں بھائی، یہ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، نہیں قائم کریں گے ہم واسطے ان کے دن قیامت کے وزنا۔ آگے جی، ذالک جزاؤہم جہنم، یہی جزا ان کی جہنم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم بما کفروا، بوجہ ان کے کفر کرنے کے، واتخذوا ہیں، اور بنایا انہوں نے میری آیات
یہ کفرو کے بعد لکھا ہے دوم شعبہ کفرو. پہلا کفرو سبب اول ہے اور واتخذو یہ دوسرا سبب ہے جہنم کا. بنایا انہوں نے میری آیات کو ورسولی اور میرے رسولوں کو مذاق کیا ہوا. تو ایک کفر کا شعبہ ہے آیات کو مذاق بنانا اور دوسرا ہے رسولوں کو مذاق بنانا. اس آیت سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی پیغمبر کا استہزاء کرے وہ بھی کافر ہے اور جو آدمی کسی آیت کا مذاق اڑائے وہ بھی کافر ہے.